السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے 5 خواب جو عورت کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ 5 خواب جو عورت بھی دیکھ لے وہ عورت اللہ کے بہت قریب ہو جاتی ہے، یا ان میں سے ایک بھی خواب دیکھے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے، وہ پکا جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراً سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے ہی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے کہ اللہ کے نیک بندے اور نیک بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خاص کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ محترم ناظرین، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے، اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے یا کہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلے کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جن انسان کو آپ کے ساتھ حسد ہو وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی یہی فرمایا تھا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا بھی کوئی ہمسایہ ہے، یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، ممانی ہیں، چچا چچی اور بھی رشتہ دار ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی مت شیئر کرنا، یا ایسے انسان کو کبھی بھی اپنے خواب کو نہ بتانا، یا آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ شیطانی اور نفسانی خواب اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب تو جان لیجئے۔ شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، وہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے تو دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، نہ وہ نمازی ہوتا ہے اور نہ قرآن کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ نفسانی خواب، دوسرا نفسانی خواب تو جان لیجئے کہ یہ خواب وہ ہے کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ وہ گوشت کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یا ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت، نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، اس قسم کے کام آتے ہیں، اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رحمانی خواب، اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہے وہ ہے رحمانی خواب۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی خواب، پھر نفسانی خواب، اور اب ہم جانیں گے رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے،
اور وہ سچا خواب ہوتا ہے تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ ذوق در ذوق ان کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے، کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجہ اللہ تعالیٰ نے مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے، اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں یا اگر آپ خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نبی حضرت آدم سے لے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں یا خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے یا خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک باز اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم و رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو کوئی خاص مقام مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کام کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی کام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، اسی لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں بھی اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، ان کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا
جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ الرحمن فرماتے ہیں، جو تقدیر پر راضی رہے اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے جو جلا دے اور باقی رہنے دے جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، یہ نہ ہونے کے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں، ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے۔ تو ناظرین، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ تو آئے جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ولی ہونے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ لوگ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عن قریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں خود کو قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور لوگ، اگر آپ جوان ہیں یعنی کہ یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو سمجھ لیں اللہ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور اونچا مرتبہ دینے والا ہے، یا اللہ کی غیب سے کی گئی مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں خود کو نہاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین خود کو محسوس کرتے ہیں اور آپ کا دن بھی اللہ کی جانب سے بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں، آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے اس بات کی آپ لوگ جوانی میں اللہ آپ کو ہر برے کام سے دور اور برائی سے دور کر دینے والا ہے اور آپ کو بے شمار خوشیاں، عزت، رتبہ، مال، شہرت عطا کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا کہ اللہ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی میں سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ لوگ مصلی پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ انہی بندوں کو دکھاتا ہے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان سے خوش ہے۔ اور اگر ایک عام آدمی کی بات کرے تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، اور لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی اس کے ساتھ حادثہ ہو جائے یا اس کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے پہ گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ کے خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی خواب کسی کو آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد آپ مزید اس کے سامنے جھک جائیں، اس کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ سب اچھا ہونے والا ہے۔ آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی اور آخرت میں بھی آپ لوگوں کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور عطا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نماز کی پابندی کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں اور تہجد کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اللہ پاک ضرور راضی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور نماز کی پابندی کریں۔